بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الابرار لفی نعیم صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ، ہندوستان میں ایک بہت ہی بڑی مایہ شخصیت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کی گزری ہے، جو حضرت مجدد الفیصانی رحمہ اللہ کے ہم اثر تھے، ان کے زمانے کے تھے۔ ہندوستان میں علم حدیث کو پھیلانے میں ان کا اہم کردار رہا ہے، اور ہندوستان والوں پر ان کا سب سے عظیم احسان ہے۔ پہلے زمانے میں عقلی علوم، منطق ہے، فلسفہ ہے، شعر ہے، یہ علوم زیادہ رائج تھے ہندوستان میں۔ حدیث اور قرآن کی جانب اتنی زیادہ توجہ نہیں تھی، لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنے زمانے میں حدیث کو بھی خوب عام کیا اور لوگ بھی اس کی جانب مائل ہوئے۔ ہفتہ عربی میں حدیث کی ایک بڑی کتاب پڑھائی جاتی ہے، مشکات المصابیح، اس کی عربی میں بھی اور فارسی میں بھی آپ نے شرح لکھی ہے۔ آپ کی انہیں خدمات کی وجہ سے آپ کا لقب محدث پڑ گیا۔ کیا پڑ گیا آپ کا لقب؟ محدث۔ جب بھی آپ کا نام لیا جائے گا تو لوگ کہتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی، تو محدث کو آپ کے نام کا جزو لازم ہے۔ جب بھی نام لیا جائے گا شیخ عبدالحق کا تو ساتھ میں محدث بھی کہا جائے گا۔ شاہ جہاں کا ایک بیٹا ہے دارا شکو، وہ آپ کے بارے میں کہتا ہے امام محدثان وقت، امام محدثان وقت۔ انہی کی نسل سے شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمہ اللہ پیدا ہوئے۔ اسی نسبت کی وجہ سے، یعنی شیخ عبدالحق سے نسبت کی وجہ سے آپ اپنے نام کے آگے حقی لگاتے تھے۔ کیا لگاتے تھے؟ حقی۔ شاہ ابرار الحق حقی بہت پسند کرتے تھے، فخر کرتے تھے کہ ایسے بڑے محدث سے میری نسبت ہے۔ اپنے گھر کا نام حقی منزل، مسجد کا نام حقی مسجد، اور کتب خانے کا نام کتب خانہ حقی انہوں نے رکھا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اس نسبت پر کتنا فخر تھا اور اس نسبت سے کتنی آپ کو محبت تھی۔ شاہ ابرار الحق ہردوئی رحمہ اللہ کی ولادت 8 ربیع الثانی 1339 ہجری 20 دسمبر 1920 عیسوی کو ہردوئی میں ہی ہوئی۔ ہردوئی یوپی کا ایک صوبہ ہے، یوپی میں آتا ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام محمود الحق حقی تھا، مولوی بھی تھے اور پیشہ وکالت کا تھا، وکیل تھے۔ عدالت کے اندر کیا تھے؟ وکیل تھے۔ لیکن وکیل ہونے کے باوجود آپ کے معاملات بہت ہی صاف تھے، حلال کمائی کا اہتمام تھا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے اصلاحی تعلق قائم تھا 40 سال کا۔ والدہ ماجدہ کا نام تو مذکور نہیں ہے، لیکن والدہ ماجدہ بھی بہت نیک اور اخلاق حسنہ سے متصف تھیں۔ بیواؤں پر اور یتیموں پر خوب خرچ کرتی تھیں، دل کھول کر خرچ کرتی تھیں۔ تو ایسے نیک سیرت والدین کا اثر ظاہر ہے ان کے بیٹے پر بھی پڑا ہوگا۔
حضرت کی بسم اللہ یعنی تعلیم کی ابتدا پہلے زمانے میں جب بسم اللہ خوانی ہوتی تھی تو ایک گویا کہ اس کو ایک اعزاز سمجھا جاتا تھا کہ ہمارا بیٹا اب دینی تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہے. تو جو سب سے پہلے پڑھتا تھا بچہ تو اس وقت کیا کچھ کہا جاتا تھا اس کو؟ بسم اللہ خوانی. اس کا نام کیا ہے؟ بسم اللہ خوانی. ایسے موقع پر بڑے لوگوں کو بلایا جاتا تھا, بڑے جو اکابرین ہیں ان کو بلاتے تھے, گھر والوں کو جمع کرتے تھے, وہ ایک جشن مناتے تھے کہ ہمارا بیٹا دینی تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہے. اہمیت تھی ان کے دلوں میں دینی تعلیم کی. تو آپ کی دینی تعلیم کی ابتدا آپ کی بسم اللہ خوانی دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمہ اللہ نے فرمائی. اصغر حسین صاحب رحمہ اللہ نے فرمائی. کھیل کود, تفریح, گھومنا پھرنا, ان چیزوں سے آپ کو دلچسپی نہیں تھی. شاہ صاحب کو ان سب سے دلچسپی نہیں تھی. علم کے شوق سے دل بھرا ہوا تھا, ہمیشہ پڑھنے میں لگے رہتے تھے, محنت کیا کرتے تھے. اسی کا نتیجہ تھا کہ صرف 8 سال کی عمر میں آپ حافظ قرآن بن گئے. کتنی عمر میں؟ 8 سال کی عمر میں وہ حافظ قرآن بن گئے. پھر اس کے بعد جو ابتدائی تعلیم ہوتی ہے, تھوڑی فارسی کی, تھوڑی ہندی وغیرہ کی, تھوڑی عربی کی, جو ابتدائی تعلیم ہوتی ہے وہ ابتدائی تعلیم آپ نے ہردوئی ہی میں حضرت مولانا انوار احمد صاحب مظاہری سے حاصل کی. اس کے بعد پھر آپ مظاہر علوم سہارنپور جو گویا دارالعلوم دیوبند کی ٹکر کا مدرسہ ہے وہاں تشریف لے گیا. عمر کتنی ہے آپ کی؟ 10 سال. صرف 10 سال کے عمر میں کہاں کا سفر کر رہے ہیں آپ؟ ہردوئی سے سہارنپور تعلیم حاصل کرنے کے واسطے. ہاسٹل میں رہ کر عالمیت کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں 10 سال کی عمر میں جا کر. 9 سال آپ وہاں پر رہے, 9 سال میں فارغ ہوئے. اتنی محنت کرتے تھے کہ نصابی کتاب تو پڑھنا ہے ہی, رات میں بھی تہجد میں جو اساتذہ اٹھا کرتے تھے ان کے پاس جا کر آپ کتابیں پڑھا کرتے تھے, خارجی کتابیں, جو کتابیں نصاب میں داخل نہیں ہیں لیکن ان کو پڑھنا ضروری ہے, تو وہ کتابیں بھی آپ تہجد کے وقت بیدار ہو کر پڑھتے تھے. 9 سال فارغ ہو گئے آپ. فارغ ہونے کے بعد مزید 2 سال آپ نے تکمیلات میں, تخصصات میں, اختصاص میں آپ نے لگائے. آپ کے اساتذہ میں شاہ سعد اللہ صاحب رامپوری, مولانا عبد الرحمان صاحب کیمل پوری, سید عبد اللطیف صاحب مظفر نگری, فقیہ الامت مفتی محمود حسن گنگوہی, شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب مہادر مدنی قدس اللہ اسرارہم. ایسے بڑے بڑے اساتذہ اور اہم اساتین علم. پر آپ کے ساتھیوں میں مولانا یوسف کاندھوی, مولانا انعام الحسن کاندھوی جیسی بڑی حیثیت آپ کے ساتھیوں میں تھی. اس کے باوجود آپ نے اتنی محنت کی کہ ایسے عظیم لوگ ساتھ ہونے کے باوجود آپ کیا ہوئے؟ اول امتیازی آئے دور حدیث. مولانا یوسف کاندھوی عام طور پر مشہور ہے کس میں؟ تبلیغ میں, لیکن ان کی علمی صلاحیت بہت بڑی تھی. ان کی ایک کتاب آتی ہے تحاوی, جو پڑھائی جاتی ہے کس میں؟ دور حدیث میں, حدیث کی کتاب ہے. تو اس کی مفصل شرح آپ نے لکھی ہے. کس نے؟ مولانا یوسف کاندھوی نے رحمہ اللہ. اور آپ ہی نے حیات الصحابہ لکھی, عربی میں لکھی, حیات الصحابہ عربی میں لکھی. تو علمی لحاظ سے بھی بہت بڑے تھے آپ, مگر ایسے اہم ساتھی ہونے کے باوجود شاہ صاحب کا حال کیا ہے؟ اول امتیازی اپنی درجگاہ میں آئے اور انعام حاصل کیا. کس سے؟ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب سے. تو اتنی محنت سے آپ پڑھا کرتے تھے. فراغت کے بعد جامعہ العلوم کانپور اور مدرسہ اسلامیہ فتح پور, ان دونوں مدرسوں میں آپ نے 2 سال, کانپور میں 2 سال اور فتح پور میں 2 سال آپ نے کیا کی؟ تدریسی خدمات انجام دی. اس کے بعد آپ نے 1362 ہجری میں ہردوئی کے اندر ایک مدرسے کی بنیاد رکھی جس کا نام اشرف المدارس ہے.
اس مدرسے میں صرف ہندوستان کے طلبا نہیں آتے تھے، بلکہ ایشیا کے، افریقہ کے، یورپ کے یہ طلبا ہی پڑھنے آتے تھے وہاں پر۔ بہت جلد وہ مدرسہ بہت ترقی اختیار کر گیا تھا۔ اس مدرسے کا جو نظام ہے، جو قوانین ہیں، ہر طرح کا نظام بہت ہی منظم تھا، بہت ہی مستحکم تھا، اور اسی وجہ سے آپ کے مدرسے کے قوانین، آپ کے مدرسے کے جو انتظامات تھے 50 صفحات لکھ دی ہیں علماء نے ان قوانین کو، ان انتظامات کو بیان کرنے کے واسطے، اس مدرسے کی خصوصیات کو بیان کرنے کے واسطے کتنے صفحات لکھ دی ہیں؟ 50 صفحات لکھ دی ہیں۔ اگر آپ کو موقع ملے تو کبھی اس کو پڑھ لیں، اس کا مطالعہ کریں۔ تو ایک طرف شاہ ابرار الحق صاحب مظاہر میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنے نفس سے غافل نہیں ہیں، اپنی اصلاح کی جانب بھی آپ نے توجہ کی ہے۔ طالب علمی کے زمانے میں ہی آپ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے آپ نے اصلاحی تعلق قائم کر لیا تھا۔ ہر ہفتہ چھٹی ہوتی ہے، مدارس کا ہے نظام کہ جمعرات کے دن کیا ہوتی ہے؟ چھٹی ہوتی ہے، ہفتے کے دن سے پھر پڑھائی ہوتی ہے۔ تو یہ جو وقفہ ملتا ہے جمعرات سے لے کر جمعے کا، صرف جمعرات کی رات اور جمعے کا دن، اس وقفے میں آپ روزانہ پابندی سے، ہر ہفتہ پابندی سے کہاں جاتے تھے؟ حکیم الامت کے پاس، ان کے خانقاہ میں جاتے تھے۔ اس میں کبھی آپ نے ناغہ نہیں کیا اپنی اصلاح کے لیے۔ پوری جو 9 سال کا عرصہ گزرا ہے آپ کا، پھر مزید 2 سال کا عرصہ گزرا ہے، یہ پورا آپ نے کہاں گزارا؟ خانقاہ میں جا کر گزارا ہے ہر ہفتہ۔ اس سے ہم کو سبق لینے کی ضرورت ہے۔ پھر ہفتہ ہی نہیں، سالانہ جو ہوتا ہے چھٹیاں ملتی ہیں، سالانہ کی کشمائی کی چھٹیاں ملتی ہیں، سہماہی کی چھٹیاں ملتی ہیں۔ ان چھٹیوں میں بھی آپ کہاں جاتے تھے؟ وہی خانقاہ پہنچ جاتے تھے۔ گھر نہیں جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ خانقاہ جانا ہے، جا کر اپنی اصلاح کرنا ہے۔ اس سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے۔ آج کل مدارس میں ایک عام ماحول یہ بن گیا ہے، چھٹی جیسے ہی ملتی ہے جمعرات کی، طلبا سمجھتے ہیں کہ اب ہم آزاد ہو گئے، بند تھے پنجرے میں، اب کیا ہو گئے؟ آزاد ہو گئے۔ یا تو گھر جا کر وقت گزاری کرنا ہے، یا مدرسے میں رہ کر ہی کھیل کود کرنا ہے۔ بلکہ الامان والحفیظ ہفتے سے لے کر جمعرات کے شام تک گناہوں کا ماحول جو سر پڑ گیا تھا، جمعرات کے آتے ہی کیا ہو جاتا ہے؟ گرم ہو جاتا ہے۔ جن مدارس میں فون کی لت ہے، فون طلبا استعمال کرتے ہیں، وہاں جا کر دیکھیے آپ، وہ ہفتے بھر کی کسر نکال دیتے ہیں جمعرات کی رات کو۔ اور اگر کسی مدرسے میں فون نہیں ہے تو جا کر رات گزارتے ہیں، فضول باتوں میں، گپ شپ میں گزارتے ہیں راتوں کو۔ ان اکابر کا حال پڑھیے آپ۔ اس زمانے میں ویسی سڑکیں اور ویسے راستے نہیں تھے جیسی سڑکیں اور راستے آج ہیں۔ پختہ ہیں آج کی سڑکیں، اس زمانے میں ڈامر روڈ کا رواج نہیں تھا۔ آج کے زمانے میں جیسی سہولیات ہیں، آپ بس سے جا سکتے ہیں، کار سے جا سکتے ہیں، ریپیڈو ہے، اولا ہے، یوبر ہے، ساری سہولیات آپ کو میسر ہیں، لیکن اس زمانے میں اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ اس زمانے میں مگر شاہ صاحب کہاں جاتے تھے؟ تھانہ بھون جاتے تھے۔ سہارنپور سے تھانہ بھون 50 کلومیٹر کا راستہ ہے۔ کتنے کلومیٹر؟ 50 کلومیٹر کا راستہ ہے۔ پابندی سے جاتے تھے۔ آج ہم بہت ضرورت ہے ہم اس سے سبق لیں اور اپنے آپ کی اصلاح پر توجہ مرکوز کریں۔ چھٹی اس واسطے نہیں ملتی کہ فضول وقت گزاری کریں، چھٹی اس لیے نہیں ملتی کہ گھر چلے جائیں، چھٹی ملتی ہے یا تو آپ علمی لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط بنائیں یا عملی لحاظ سے مضبوط بنائیں، اس لیے چھٹی ملتی ہے۔ طالب علمی سے فراغت کے بعد
شاہ صاحب کا تعلق اور بڑھ گیا. فتح پور میں جب آپ مقیم تھے، مدرسہ اسلامیہ فتح پور، تو وہاں پر 22 سال کی عمر میں آپ کو خلافت مل گئی. کتنے سال کی عمر میں؟ 22 سال کی عمر میں خلافت مل گئی. کس سے؟ حکیم الامت سے. حکیم الامت کی سختیاں، ان کی اصول پسندی سب کو معلوم ہے. لوگ ان کے پاس جانے سے ڈرتے تھے. حضرت نے اپنے ایک خلیفہ کی خلافت صرف اس لیے واپس لے لی تھی کہ وہ خلیفہ اپنے ساتھ ایک چھوٹے بچے کو بھی لائے تھے، مگر ٹرین میں آدھا ٹکٹ نہیں کٹوائے تھے. تو آدھا ٹکٹ نہیں کٹوانے کی وجہ سے گویا انہوں نے سرکاری مال میں خیانت کی تھی. بس اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا؟ اپنے خلیفہ کی خلافت واپس لے لی. ایسے عظیم الشان، ایسے عظیم المرتبت شیخ سے صرف 22 سال کی عمر میں خلافت حاصل ہو رہی ہے، جو کہ نوجوانی کا زمانہ ہے، شہوات کی جانب دل مائل ہوتا ہے. اس زمانے میں 22 سال کی عمر میں خلافت مل گئی شاہ صاحب. مگر حال دیکھیے آپ کا، خلافت مل گئی، تقویٰ، طہارت، صلاحیت، صالحیت، للہیت، سب کی دلیل آپ کو مل گئی. اس کے باوجود آپ ایسا نہیں کہ بھئی بس خلافت مل گئی اب چلے جانا یہاں سے، اپنا ایک اپنے خانقاہ بنا لینا، نہیں. اس کے بعد بھی جب تک آپ کا انتقال، حکیم الامت کا انتقال نہیں ہوا، تب تک حکیم الامت سے آپ فائدہ حاصل کرتے رہے. پھر ان کے بعد مختلف بزرگوں سے 4-5-6 بزرگوں کا نام آتا ہے. ہر بزرگ سے آپ ایک بزرگ سے آپ متعلق ہوئے، ان کا انتقال ہوا، پھر دوسرے بزرگ سے ان کا انتقال ہوا، پھر تیسرے بزرگ سے، آخر میں جا کر آپ کا تعلق شیخ الحدیث سے تھا. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب ہادی مدنی سے. یہ آپ کا اپنی اصلاح کی اتنی فکر تھی کہ ایسے عظیم شیخ سے خلافت ملنے کے باوجود آپ نے 5-6 بزرگان دین سے اپنا تعلق قائم رکھا. خیر، آپ کی صلاحیت بھی معلوم ہو چکی، صلاحیت بھی معلوم ہو گئی. اول امتیازی آئے تھے دورے میں، تہجد میں پڑھتے تھے آپ، تو ظاہر ہے ایسا شخص باکمال ہی ہوگا، اور لوگ بھی کیا ہوں گے؟ اس کی جانب راجع ہوں گے. اللہ نے لوگوں کے دلوں میں حضرت کی محبت ڈال دی تھی. چنانچہ بہت سے لوگ آپ کے پاس آتے تھے اپنی اصلاح کے لیے، اور اسی تعلق سے کئی شہروں بلکہ کئی ملکوں آپ کا سفر ہوتا تھا. کئی ملکوں میں آپ کا سفر ہوا، کئی شہروں میں آپ کا جانا ہوا، ہفتے کے لیے، 20 دن کے لیے، مہینہ بھر کے لیے آپ کا جانا ہوتا تھا. آپ کے خلفاء کی تعداد 103 ہے. کتنی آپ خلفاء کی تعداد؟ 103 ہے، جن میں اہم شخصیات کا نام ہے حکیم کلیم اللہ صاحب علی گڑھی، مفتی سعید احمد پرنام بٹی، حکیم اختر صاحب پاکستانی، عبد الرحمن صاحب مظاہری، سلیم اللہ صاحب غوری، اور مفتی عزیز الرحمن فتح پوری. یہ مشہور شخصیات ہیں. ان میں سے ہر ایک اپنے علاقے میں بہت ہی بڑا بزرگ سمجھے جاتے ہیں، اور لوگ ان کی جانب رجوع بھی کرتے ہیں. بعض تو اس میں سے انتقال بھی کر گئے ہیں، جیسے حکیم اختر صاحب ہیں، مفتی سعید احمد صاحب پرنام بٹی ہیں، ابھی انتقال ہوا. تو بعض تو انتقال بھی کر گئے، لیکن جو موجود ہیں وہ گویا ان کو آپ جا کر دیکھیے، ان کی زندگی دیکھیے کیسی اہم ان کی زندگی، شریعت سے بھرپور ان کی زندگی ہے. 35 بار شاہ صاحب نے حج کیا ہے، عمرہ نہیں، حج کیا ہے. کتنی بار؟ 35 سال. یعنی 35 سال آپ مسلسل گئے کس کے واسطے؟ حج کے واسطے. ظاہر ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو بابا بلاتا ہے اپنے در پر. تو 35 بار آپ کو اللہ تعالیٰ نے حج کی ساعت سے مشرف فرمایا. 8 ربیع الثانی 1426 ہجری، 17 مئی 2005 عیسوی بروز منگل کو حضرت کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی بھی شخصیت کے تذکرے کا مقصد جہاں اس کے حالات سے واقفیت ہوتا ہے، وہی ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اس کی زندگی کے اہم پہلوؤں سے سبق بھی حاصل کریں، عبرت بھی لیں، اور جن وجوہات کی وجہ سے انہوں نے کامیابی حاصل کی تھی ہم بھی ان وجوہات اور اسباب کو اپنائیں. ہمیں غور کرنا ہے
ابھی جن کا ذکر گزرا شاہ صاحب کا کہ ان کی زندگی میں مزید ایسے کیا پہلو تھے، انہوں نے ایسے کیا کارنامے انجام دیے جن کی وجہ سے آج تک لوگ ان کا نام لیتے ہیں اور تا قیامت ان کا نام رہے گا بھی انشاءاللہ۔ تو شاہ صاحب کا سب سے اہم کارنامہ تجوید کے باب میں، تجوید کے شعبے میں حضرت نے جب آپ مظاہر میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو تجوید کا وہاں پہ اتنا اہتمام نہیں تھا، مظاہر میں تجوید پڑھائی نہیں جاتی تھی، تو آپ نے تجوید پڑھنے کے لیے وہاں کے جامع مسجد کے امام اور خطیب جو بہت مشہور قاری بھی تھے، قاری عبدالخالق صاحب، ان سے کیا کیا آپ نے؟ رابطہ کیا، جا کر پوچھا کہ میں آپ کے پاس کب آؤں تجوید پڑھنے کے واسطے؟ انہوں نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے، ہمیشہ مصروف رہتا ہوں، کوئی خالی وقت نہیں ہے۔ آپ نے اصرار کیا کہ نہیں حضرت بتائیے، کوئی خالی وقت ہو تو بتائیے، میں ضرور آؤں گا۔ جب آپ نے اصرار دیکھا، سچی طلب دیکھی، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، فجر کے بعد کا تھوڑا سا وقت خالی رہتا ہے، اگر تم اس میں آ سکتے ہو تو آ جاؤ۔ سہارنپور کا مدرسہ، جامع مسجد، دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ اگر آپ تیز چلیں پھر بھی 15-20 منٹ لگ جائیں گے، تیز چلیں گے تو 15-20 منٹ لگ جائیں گے، لیکن آپ کے اندر سچی طلب تھی، تجوید حاصل کرنے کا شوق تھا، تو آپ نے کیا کیا؟ پابندی سے روزانہ تہجد میں اٹھتے تھے، پہلے ہی سے تہجد میں اٹھتے تھے، جو کام ضرور پڑھ لیتے تھے، اس کے بعد فوراً روانہ ہو جاتے تھے، وہاں پر جامع مسجد چلے جاتے تھے، تجوید پڑھتے تھے۔ اس طرح آپ نے کمال حاصل کیا تجوید کے اندر۔ پھر آگے چل کر آپ نے پورے ہندوستان میں تحریک چلائی۔ ہندوستان میں پہلے تجوید کا اتنا اہتمام نہیں تھا، لوگ حافظ ہو جاتے تھے لیکن قرآن صحیح سے پڑھتے نہیں تھے، قرآن کی تصحیح کا اہتمام نہیں تھا، حروف کی ادائیگی صحیح نہیں کرتے تھے۔ آپ نے اسی مقصد کے واسطے ایک ادارہ ہے، ادارہ دعوت الحق، اس کی بنیاد آپ نے ڈالی، اس ادارے کی بنیاد ڈالی۔ اس ادارے کا سب سے اہم مقصد یہ تھا کہ بھائی مکاتب قائم کیے جائیں، جس سے ہزاروں طلباء نے کیا کیا؟ ہزاروں طلباء نے قرآن پڑھا، سینکڑوں طلباء پہ حافظ بنے۔ مظاہر علوم کے شیخ الحدیث تھے شیخ یونس جونپوری رحمہ اللہ، تو وہ آپ کے اس کارنامے کو دیکھ کر کہتے تھے کہ دیکھو شاہ صاحب نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، ان کی وجہ سے کتنے لوگوں کی قرآن درست ہو گئی، ان کے اس کارنامے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو کتنا فائدہ دے رہے ہوں گے، کتنے ثواب ان کی نیکی، کتنی نیکیاں ان کے نام اعمال میں لکھی جاتی رہیں۔ یہ فرماتے تھے کون؟ مولانا یونس جونپوری رحمہ اللہ۔ سب سے اہم کارنامہ آپ کا کیا ہے؟ تجوید کے باب میں نورانی قاعدہ آج کل جو آتا ہے، عام طور پر وہ ہردوئی سے تھک کے آتا ہے، دیکھیں گے آپ شاید ہردوئی کا نام دیکھیں گے، جس نے غور کیا ہوگا اس نے دیکھا ہوگا ہردوئی۔ تو نورانی قاعدے کو صحیح سے چھاپنے، اس کے اولاد کو ختم کرنے میں بھی آپ کا کیا کرنا ہے؟ اہم کردار رہا ہے۔ آج کا دور نہایت ہی فتنوں کا دور ہے، ہر طرف فتنے ہیں، ارتداد تو بس گویا عام ہے۔ ایسے فتنوں کے دور میں حضرت کے اس عمل سے، یعنی قرآن کی تصحیح، لوگوں کو قرآن پڑھنا آ جائے۔ آج کل جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے، عصری تعلیم یافتہ، ان کو نورانی قاعدہ ہی پڑھنے نہیں آتا، قرآن بھی پڑھنے نہیں آتا۔ تو آپ کے اس عمل سے ہمیں سبق لے کر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب گھر جائیں، 10 دن کے لیے جا رہے ہیں، 5 دن کے لیے جا رہے ہیں، یا ابھی نہیں، فراغت کے بعد جب ہم جائیں گے اپنے علاقوں میں، تو ضرور مکتب کا نظام قائم کریں۔ علماء تو کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں مکاتب کا قائم کرنا فرض ہے، مدارس قائم کرنا ابھی تک فرض نہیں کہا جاتا، فرض کفایہ ہے، ٹھیک ہے، فرض عین نہیں کہا جاتا، لیکن مکتب کو کیا کہا رہا ہے؟ فرض ہے، کرنا چاہیے، اس کو لازمی ہے۔ آج کے زمانے میں، آج کے زمانے میں جو اسکولوں میں، کالجوں میں جو رواج ہو گیا ہے، اسلام پر حملہ کیا جا رہا ہے، ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اس کو ختم کرنے کے واسطے، اپنی نسل کی ایمان کی حفاظت کے واسطے مکاتب قائم کرنا کیا ہے؟ نہایت ہی ضروری ہے۔ حضرت کے اس عمل سے ہم کو کیا لینا ہے؟ سبق لینا ہے۔ ابھی میں نے جس ادارے کا ذکر کیا، ادارہ دعوت الحق،
تو اس ادارے کا ایک اہم مقصد کیا تھا؟ تصحیح قرآن، مکاتب کا قیام. اس کے اور بھی مقاصد تھے، آپ ان مقاصد کو سنیے اور غور کیجیے کتنے اہم مقاصد تھے. دینی کام میں تعاون، مختلف جگہوں پر جلسوں کا انعقاد اور وہاں واعظین کو بھیجنا، دینی کتب کی تقسیم کرنا، مساجد میں بلا اجرت تراویح سنانے والے حفاظ کا بندوبست کرنا، مفت نکاح پڑھانے والے افراد مہیا کرنا، لاوارث اموات کی تجہیز و تدفین کرنا، عامت المسلمین کی ضرورت کے موقع پر امداد کرنا. ایسے اہم اہم مقاصد تھے اور ہوتے بھی تھے. یہ نہیں کہ خالی بس چھاپ دیے کہ ہمارا یہ مقاصد ہے اور کرنے کچھ بھی نہیں. یہ سارے مقاصد پر عمل بھی ہوتا تھا. ایسا اہم کارنامہ آپ نے اپنے علاقے میں انجام دیا. حضرت کا ایک عجیب واقعہ ہے. قرآن کی ایک آیت آتی ہے ان الابرار لفی نعیم. میں نے جو خطبے میں پڑھی تھی جو آیت کہ نیک لوگ کیا ہوں گے؟ نعمتوں میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے. ابرار سے مراد کیا ہے؟ نیک سے مراد کیا ہے؟ تو اس کی تفسیر حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے یہ کی ہے کہ جو کسی کو تکلیف نہیں دیتے، حتیٰ کہ چیونٹی کو بھی تکلیف نہیں دیتے، وہ کیا ہے؟ ابرار میں شامل ہے. حضرت کا واقعہ آتا ہے کہ حضرت نے ایک بار وضو کیا، تھوڑا وضو ہوا، اس جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ چلے گئے، وہاں وضو کیا، وہاں بھی تھوڑا وضو کیا، پھر اٹھ کر چلے گئے تیسری جگہ، اور وہاں جا کر کیا کیا آپ نے؟ وضو کو مکمل کیا. کسی نے پوچھا حضرت اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ دو جگہوں بدل دی، آپ یہاں سے اٹھے وہاں گئے، وہاں سے اٹھے وہاں گئے، وہاں جا کر آپ نے وضو کو مکمل کیا؟ تو آپ نے جواب دیا میں جس جگہ بھی گیا وہاں پر چیونٹیوں کو دیکھا. چیونٹیوں کے آپس میں بھی کیا ہوتی ہیں؟ رشتہ داریاں ہوتی ہیں. مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے پانی کی وجہ سے، پانی کے دھارے کی وجہ سے کیا نہ ہو جائے، وہ لوگ آپس میں جدا نہ ہو جائیں، ان کی رشتہ داریاں مٹ نہ جائیں. میں چیونٹیوں کو تکلیف دینا نہیں چاہتا تھا، اس واسطے میں نے کیا کی؟ جگہ تبدیل کی. سوچیے جب جو چیونٹیوں کا اتنا لحاظ رکھتا ہے وہ عوام کے حقوق کا، بندوں کے حقوق کا، خاص طور پر اللہ کے حقوق کا کتنا لحاظ رکھتا ہوگا، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. چیونٹی کو جب تکلیف نہیں دے رہا ہے، کسی مسلمان کو، کسی مخلوق کو تکلیف دینا دور کی بات ہے، چیونٹی کو تکلیف نہیں دیتا ہوں. یقیناً آپ کا نام بھی ابرار تھا اور آپ حقیقی میں کیا تھے؟ حقیقت میں بھی آپ ابرار تھے. اور انشاءاللہ امید ہے، ہمیں یقین کے درجے میں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ جو قرآن میں ذکر کیا گیا، وعدہ کیا گیا ان الابرار لفی نعیم، نعمتوں میں ہوں گے، تو آپ بھی کیا ہوں گے؟ ضرور نعمتوں میں ہوں گے. حضرت بڑے پاک طہارت، نفیس، سلیقہ مند، نازک مزاج بھی تھے. اس کا اثر آپ ان کے مدرسے میں دیکھ سکتے تھے. ابھی تو معلوم نہیں ہے حال، لیکن اس زمانے کا حال علماء نے لکھا ہے کہ وضو خانے میں جو لوٹے ہوتے ہیں، آج کل تو نل لگ گئے ہیں اس واسطے بعضوں کا پاسرا سمجھے بھی نہیں، مگر پہلے زمانے میں کیا تھے؟ لوٹے رکھے جاتے تھے، لوٹے سے وضو ہوتا تھا. تو وضو خانے میں جو لوٹے ہوتے تھے وہ باسلیقہ رکھے ہوتے تھے، سلیقے سے ترتیب سے رکھے ہوئے ہیں. طلباء جوتے چپل بھی ترتیب سے رکھتے تھے. دیواریں مدرسے کی بالکل صاف رہتی تھی. راستے میں کوڑا کرکٹ یا بلکہ کاغذ کا ایک پرزہ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا. اتنی صفائی کا اہتمام تھا ان کے مدرسے. قرآن جزدان کے اندر رکھے جاتے تھے. سارے قرآن اس کے اندر تھے، جزدان کے اندر تھے. باورچی خانے حضرت کا کیا تھا؟ دستور تھا، کسی مرد سے جانا ہوتا تو وہاں کے بیت الخلاء میں اور باورچی خانے میں ضرور جاتے تھے. اور آپ کے جو متعلقین تھے، جو متوسلین تھے، آپ کے جو صحبت باش تھے، تو ان سے بھی کہا کرتے تھے کہ تم بھی جب جاؤ کسی مدرسے میں آپ کو بلایا جائے اور پوچھا جائے کہ مدرسہ کیسا رہا، تو خالی تعریف نہیں کر دینا ہے آپ کو، اچھا ہے، وہ ہے، یہ ہے، بلکہ وہاں جو قابل اصلاح امور ہیں ان کی جانب بھی کیا کرنا ہے آپ کو توجہ دلانا ہے. خاص طور پر کیا کرنا ہے؟ بیت الخلاء جانا ہے، باورچی خانے جانا ہے. اگر وہاں کی صفائی سے یا وہاں کی گندگی سے آپ اس مدرسے کے معیار کا اندازہ لگا سکتے ہیں. مدرسے میں اگر صفائی ہے تو ضرور وہاں صفائی ہوگی، باورچی خانے میں صفائی ہے تو مدرسے میں ضرور صفائی ہوگی. اگر وہ گندا ہے، بیت الخلاء گندے ہیں، باورچی خانہ گندا ہے، تو گویا اس مدرسے میں صفائی کا اہتمام نہیں کیا جاتا.
شریعت کے اندر صفائی کا بڑا ہی اہتمام ہے. حدیث تو آپ کو یاد ہے, پڑھتے بھی رہتے ہیں, ناظرین طلبہ کو بھی یاد ہوگی, الطہور شطر الایمان, یہ باقی آدھا ایمان ہے. اتنی زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے. کتاب الطہارہ ایک مستقل باب ہے کتابوں کے اندر, فقہ کی کتابوں میں, مارب الدمین میں ہے, قدوری میں ہے, حدیث کی کتابوں میں ہے, تفسیری ہے. کتاب الحج مارب الدمین میں آدھا صفحہ ہے, لیکن کتاب الطہارہ تقریباً 20-30 صفحے ہوں گے. تو کتاب الطہارہ کی اتنی اہمیت, طہارت کی اسلام کے اندر اتنی اہمیت ہے, اس کے باوجود اسی اسلام کو سیکھنے والے, اسی اسلام کے حامل علماء بننے والے, ان کا یہ حال مدارس میں یہ ہے کہ بھائی ہر مدرسے میں جا کر دیکھو گندگی پھیلی ہوئی ہے, جگہ جگہ پورا کٹ کٹ ہے, بیت الخلاء صاف نہیں ہے, بیت الخلاء کے دروازے ہیں اس پر اشعار لکھے ہوئے ہیں. یہ حال ہمارے مدارس کا ہے. حضرت کی زندگی سے, حضرت کے عمل سے یہاں بھی سبق لینا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ ہم, انتظامیہ کی ذمہ داری ہے صفائی کی, لیکن ہر طالب علم کی بھی ذمہ داری ہے. کہیں بھی آپ کو دکھا, نیچے میں دیکھتا ہوں بسکٹ کے کوڑے ہیں, کھارے وغیرہ کے وہ کوڑے ہیں, سب ایسے ہی پڑے رہتے ہیں, کھا کر چھوڑ دیے. پوری مغرب دیکھا میں, کسی کو توفیق نہیں, مجھے بھی توفیق نہیں اٹھانے کی. اس کو آپ کو کرنا چاہیے, اہتمام کرنا چاہیے, ہر جہاں بھی گندگی دکھے اس کو صاف کر دیے. صاف کر دینا وہ آپ کیا کرے, آپ کا آدھے ایمان کی دلیل ہے. الطہور شطر الایمان. حضرت کی زندگی سب سے اہم تو تجوید تھا, اس سے بھی اہم اور ایک کارنامہ ہے آپ کا, آپ کی صفت, اور ایک اہم صفت ہے آپ کی, سنت سے عشق. کیا صفت ہے آپ کی؟ سنت سے عشق. چند واقعات ہیں اس کے سنت سے عشق کی, کہ حفظ قرآن جب آپ کر رہے تھے 8 سال کی عمر میں, تو حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ آپ نے جو دعائیں ہیں, کھانے کی, پینے کی, سونے کی, سو کر اٹھنے کی, مسجد میں جانے کی, مسجد سے نکلنے کی, جتنی بھی دعائیں ہیں ساری دعائیں آپ نے یاد کر لی تھی, اور پابندی سے ان کو پڑھتے بھی تھے, صرف 8 سال کی عمر میں. 13 سال کی عمر جب آپ مظاہر میں تھے, تو اس وقت کا آپ کا معمول کیا تھا؟ خود آپ لکھتے ہیں, آج تہجد میں اتنے بجے اٹھا, ناظم صاحب کے لیے طہارت اور وضو کا پانی رکھا, نماز پڑھی, پھر حضرت سے مختصر المعانی کا سبق پڑھا, اور فجر تک فلاں کتابوں کا مطالعہ کیا. 13 سال کی عمر ہے, 13 برس کا بچہ ہے. نبی سے کیا رسول؟ تہجد کا اہتمام ہے, تہجد کی ایسی پابندی ہے, اور خدمت بھی ہے, استاد کی خدمت بھی ہے, خدمت بھی کر رہا ہے, تہجد بھی پڑھ رہا ہے, سبق بھی پڑھ رہا ہے, پھر خارجی کتابوں کا مطالعہ بھی کر رہا ہے. تب جا کر کہیں وہ اتنے بڑے مقام پر پہنچا. حضرت کے اکلوتے بیٹے اشرف الحق, ان کا انتقال ہو گیا, بیٹے کا ان کی زندگی میں انتقال ہوا, تو آپ نے طلباء کو ساتھ لیا, اپنے مدرسے کے طلباء کو ساتھ لیا, اپنی نگرانی میں غسل دلوایا, سامنے کتاب رکھی, سنت کے مطابق ایک چیز دیکھتے, اچھا یہ سنت ہے اس طرح کرو, یہ سنت ہے اس طرح کرو, سنت کے مطابق آپ نے غسل دلوایا. غم کے موقع پر جب کہ آدمی ہر چیز سے بے خبر ہو جاتا ہے, اس موقع پر بھی آپ کو کیا تھا؟ سنت کا خیال تھا. آپ کی بیٹی کا نکاح ہوا حکیم کریم اللہ علی گڑھی سے, جو آپ کے خلیفہ بھی ہیں اور دارالعلوم دیوبند کے شورا کے رکن بھی ہیں فی الحال. تو ان سے بیٹی کا نکاح ہوا, تو آپ نے کہا کہ بھائی شریعت میں نکاح سادہ کرنے کا حکم ہے, نکاح کو سادگی کے ساتھ کرنا چاہیے. لکھ کے بھیج دیا حکیم صاحب کو کہ آپ کے والد اور آپ کے ایک ساتھی, بس تینوں ہی آئے. علی گڑھ سے کتنے آئے؟ صرف تینوں ہی آئے, چوتھا کوئی بھی نہیں آئے. تینوں ہی آئے, شادی سے نکاح ہوا, لے کر چلے گئے. وہاں علی بن اعصم ندوی کو معلوم ہوا کہ حضرت نے ایسا کیا ہے, تو آپ بہت خوش ہوئے. آپ نے فرمایا, آج کے علماء تو خوب بیان کرتے ہیں سادگی سے کرنا چاہیے, سادگی سے کرنا چاہیے. عمل کا موقع آتا ہے تب دیکھتے ہیں کہ بھائی کون کتنا پانی میں. یہاں شاہ بڑا صاحب نے جہاں بولتے بھی تھے سنت کے مطابق, وہاں انہوں نے کر کے بھی دکھلا دیا, تعریف کیا آپ نے.
لوگوں میں سنتیں عام کرنے کے لیے 1 منٹ کا مدرسہ آپ نے قائم فرمایا. نمازوں کے بعد بس 1 منٹ کھڑے ہو گئے, 1 منٹ چاہیے مجھے بس سنتیں قائم کر. تو اس طرح سے گویا آج کی جو دینیات ہے مولانا عبید الرحمان اطہر ندوی صاحب کی, اس میں ساری باتیں مل جائیں گی. اس میں ایک نماز کی 51 سنتیں, نماز کے بعد کے اذکار, عید کی سنتیں, سو کر اٹھنے, مسجد جانے کی سنتیں, جتنی بھی سنتیں ہیں یہ ساری سنتیں آپ بس کسی 1 منٹ کے مدرسے سے لوگوں کو سکھاتے تھے. اتنا آپ کو اہتمام تھا کہ میں خود بھی عمل کروں اور لوگوں کو بھی اس پہ آمادہ کروں. اس سے بھی ہمیں سبق لینا ہے اپنی زندگی میں. کتنے طلبا کو, ہر طالب علم کو کچھ نہ کچھ دعا یاد ہوگی, اس کا اہتمام بھی کرنا ہے, مزید یاد کرنا ہے اور اہتمام بھی کرنا ہے. حدیث کے اندر ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ, کہ جو دین میں لے کر آیا ہوں جب تک آدمی کی خواہشات اس دین کے مطابق نہ ہو جائیں تب تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا. حضور کی ایک سنت پر جب تک آپ عمل نہیں کریں گے تب تک کوئی آپ مسلمان مومن کہلانے کے لائق نہیں ہیں. آج کے فتنوں کے دور میں سنت پر عمل کرنا تو اور زیادہ فائدہ مند ہے. کیا ہے حدیث میں, المتمسک بسنتی عند فساد امتی لہ اجر شہید, کہ میری امت کے بگاڑ کے وقت, میری امت کے فساد کے وقت جو شخص میری سنت کو مضبوطی سے تھامے گا اس کے لیے 1 شہید کا اجر ہے. کتنے شہید کا اجر؟ 1 شہید کا اجر. وہ شہید جو بس گیا, اپنی جان لٹا دیا, مال لٹا دیا, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلے گیا دنیا سے, اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ فساد کے زمانے میں سنت پر عمل کرنے والے. اس مجلس سے ہم عزم کر کے اٹھیں کہ ضرور ایک سنت پر کیا کریں گے, ہم عمل کریں گے. حضرت کی زندگی پڑھی ہے تو حضرت کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی کیا کریں گے, ہم کوشش کریں گے. اگر ہم ہر سنت پر عمل کر لیتے ہیں تو یقیناً جیسے انہوں نے کارنامے انجام دیے, اللہ تعالیٰ ہم سے بھی کیا لے گا, دین کی خدمت لے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.